الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر الحمد للہ رب العالمین بارک علیہ دین فاطر السماوات والارضین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین ونصر الفقراء والمساکین سیدنا و سندنا و حبیبنا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعلی آلہ اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المسلمین ولعنۃ اللہ علیہ الباقیۃ الدائمۃ وقتلۃ الاجمعین آمین یا قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وسلم۔ تمام حمد و ثنا اس پروردگار کے لیے ہے کہ جس نے کائنات کو خلق کیا، طرح طرح کی مخلوقات خلق کی، اس میں ہم انسان کو اشرف مخلوق بنایا، عقل جیسی نعمت دی، جب عقل دی تو امتحان رکھا، جب امتحان ہے تو اس نے ہمارے لیے ٹیچر بھی دیے، یعنی 1,24,000 انبیاء علیہ السلام ہماری ہدایت کے لیے آئے۔ الحمدللہ اللہ نے جو افضل المرسلین سید الوصیین سید النبیین ہیں، خاتم النبیین ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے ہم کو قرار دیا، یقیناً ہم وہ گروہ ہیں کہ رسول اللہ کے بعد جو رسول اللہ کے 12 جانشین ہیں، جن کو رسول اللہ نے بتا دیا کہ میرے بعد یہ میرے جانشین ہوں گے، ہم ان کے معتقد ہیں۔ اللہ ہم کو اس عقیدے پر باقی رکھے کہ جب رسول اللہ نے کہہ دیا کہ میرے بعد سب سے پہلا میرا جانشین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وسلم۔ ان کے بعد ان کے بیٹے امام حسن علیہ السلام اور ان کے بعد امام حسین علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام سے 9 بیٹے ہوں گے، جن کا آخری وہ ہوگا کہ جو زمین کو اپنے حساب سے بھر دے گا، جس طرح وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی۔ آپ کو تھوڑا اور آگے ہوتے جائیں۔ نعرہ حیدری یا علی، نعرہ حسینی یا حسین، نعرہ سلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وسلم۔ بہت ہم لوگ کے پاس ابھی بھی بہت جگہ ہے، اللہ ہم سب کو کربلا جانا نصیب کرے۔ ایران عراق میں جب روزوں میں بیٹھتے ہیں نا تو وہ زمین نہیں دکھائی نہیں دینا چاہیے، اس کے قریب ہو کے ہم لوگوں کو بیٹھنا چاہیے۔ جتنے ہم لوگوں کے جسم قریب ہوں اتنے ہمارے دل ایک دوسرے کے لیے قریب ہوں، اور ہم کو جگہ دینے میں بخیلی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ بخیلوں کو دوست نہیں رکھتا ہے۔ ہم کو سخی ہیں، سخی کے ماننے والے ہیں، سخی کے چاہنے والے ہیں، ہمارے لیے ہر کچھ نعمتیں ہیں، تو تھوڑی سی دیر ہم لوگ اس سبیہ پر بیٹھ کے کوئی نہ کوئی نیکی کماتے ہیں۔ تو ہم کچھ نہیں کر سکتے تو مومن کو چھوٹی سی جگہ دے سکتے ہیں۔ آپ لوگ دیر سے بیٹھے ہوں گے، تھک گئے ہیں، مگر یہ وہ فرض ادا ہے کہ جتنی دیر ہم لوگ بیٹھتے ہیں ہماری عبادت کو شمار کریں۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا وہ فرض ہے کہ اگر بیمار نے اس فرش پر بیٹھ کے دعا کی تو اللہ نے اس کو شفا دی ہے، کوئی فقیر نے دعا کی ہے تو وہ بادشاہ بن گیا۔ یعنی جو حاجت ہم چاہتے ہیں وہ ہم کو ملتی ہے۔ اور جس نے اس سفیدہ پر بیٹھ کے کہا مولا آج یہاں بیٹھے آپ کی مجلس میں، کل آپ اپنے حرم میں بلائیے، ہم کو جلد سے کربلا کی زیارت کیجیے، تو یقیناً ہم نہیں جان سکتے ہیں۔ کبھی کبھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کہاں سے جا سکتے ہیں، ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ جن کا پاسپورٹ بننے کا کوئی چارہ نہیں تھا، جن کے پاس کچھ پیسے نہیں تھے، مگر انہوں نے صرف تصور کیا، دعائیں کی، مگر مجلس میں ہر مجلس میں بیٹھ کے انہوں نے امام کی مناجات کی، تو یقیناً وہ بہت تیزی سے کربلا کیا
ایران، عراق، شام، سب طرف، یہاں تک کہ اس کے بعد عمرہ بھی ہو گیا. یعنی ہم لوگ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ غریب نہیں جا سکتے ہیں. غریب وہ ہوتا ہے کہ جس کا کوئی نہیں ہوتا ہے. الحمدللہ ہمارا تو امام کائنات کا بادشاہ ہے اور دین اور دنیا کے بادشاہ ہے. ہمارا امام خود کہتے ہیں مجھے آواز دو میں تمہارے لیے حاضر ہوں. لیکن مشکل کشا کے بیٹے ہیں، ہماری مشکلیں آسان کرنے والے ہیں. تو ہم اس صفحہ اعلیٰ پر بیٹھ کے پہلی دعا یہ کیا کریں کہ مولا مومن کی خوشی آپ کے آنے کے بعد ہے تو ہم وہ خوشی چاہتے ہیں جو حقیقی خوشی ہے تو بس آپ بتا دیں. اور دوسری دعا یہ کریں کہ مولا اب ہم کو کربلا، کیونکہ ہمارا امام دیکھیں بہت قریب ہے. امام جانتے تھے کہ نہیں دور والے آ سکتے ہیں میرے کربلا، کیونکہ کربلا میں امیر کا بھی جانا بہت مشکل ہے. جب تک کہ امیر بھی نہیں جائے گا، امیر نہیں جا سکتا ہے. کروڑوں پتی تھا انسان، حج پہ گئے ہوئے ہیں، حج کر لیا انہوں نے، مطلب کربلا نہیں گئے تھے. انہوں نے کہا ہمارے لیے دعا کرو. میں نے کہا اس کے لیے آپ کو خود استغاثہ کرنا ہے کہ آپ کے پاس اتنی دولت ہوتے ہوئے آپ کربلا کیسے نہیں گئی. تو ہم کو یہ نہیں سوچیں کہ دولت مند کو امام بلا لیتے ہیں، غریب کو نہیں بلاتے ہیں. مگر ہم یہ کہیں کہ مولا، اور امام بھی جانتے تھے کہ جو دولت مند ہو چاہے غریب ہو تو راستے بند ہو جاتے ہیں، رکاوٹیں آتی ہیں وہاں پر جانے کے لیے، بارڈر بند ہو جاتے ہیں. تو یعنی اگر ہم چاہیں بھی تو نہیں جا سکتے ہیں. تو ہم اس صفحہ اعلیٰ پر بیٹھ کے یہ دعا کریں گے مولا ہم تو بہت غریب ہیں مگر دنیا میں ہم آپ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں. تو یقیناً ہمارا امام ہماری دعاؤں کو مستجاب کرتا ہے. کہ محرم میں ہم لوگ بار بار کہتے ہیں نا حسین 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 حسین. حسین یعنی پنجتن کا نام اسم اعظم ہے. یہ جب ہم اتنا زبان سے کہہ دیتے ہیں تو جتنے ہمارے زبان کے گناہ ہیں سب معاف ہو جاتے ہیں. اب آپ جو مانگیں گے آپ کو فوراً مل جائے گا. آپ لوگ کبھی بھی غور کیجیے گا کہ آپ یہ 2 مہینے میں اگر کوئی چیز آپ نے سوچی کہ اب کی تبرک میں ہم نے یہ نہیں کھایا تو دیکھیے آپ دوسری جگہ مجلس میں جائیں گے وہی مل جائے گا. اتنا ہمارا امام ہمارے خبر رکھتا ہے، اتنا امام ہم کو چاہتا ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں اپنے امام کے لیے؟ ہم صرف 2 آنسو بہاتے ہیں. مگر ہم کو امام کے لیے دفاع کے لیے ہم کو کچھ کام کرنا چاہیے. امام کی دفاع بہت ضروری ہے. امامت کو پہچانوانا ہے لوگوں میں، ولایت کو عام کرنا ہے. ہمارے ایسے عمل ہونا چاہیے کہ جو غیر ہیں وہ دیکھ کے پوچھے کہ کیا ہے تمہارا مذہب، تمہارا مذہب یہ سکھاتا ہے، ہاں یہ سکھاتا ہے. تو وہ ہماری مذہب کی طرف راغب ہوں. کم سے کم برا تو نہیں کہیں گے. وہ ایمان نہیں لائیں گے اگر تو برا بھی تو نہیں کہیں گے نا. تو ہم اپنے مذہب کے لیے زینت کا سبب بنیں. ہم لوگوں کو اللہ بہت دیتا ہے. ہم لوگ الحمدللہ سالوں سال کھاتے رہتے ہیں، ایک سے ایک نعمت کھاتے ہیں. گھر میں ہم کو پکانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. کچھ چیزیں ایسی جو سال بھر میں وہ نہیں پکاتے ہیں. ابھی غیر شیعہ دیکھیں کھچڑے عام دنوں میں بناتے ہیں. ہم لوگ 2 مہینے میں اتنا کھا چکے ہوتے ہیں کہ پورا سال سیر رہتے ہیں. یعنی ہم لوگ کو پھر بھی ہم لوگوں کے پھر شہادتیں آتی ہیں اس میں بھی مل جاتا ہے، ولادتیں آتی ہیں ایک سے ایک کھانے ملتے ہیں. تو کس کی بدولت ملتے ہیں؟ ہم کو یہ صرف نا ان کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ مولا ہم نے یعنی آپ نے ہم پر نظر کرم کی تو ہم آپ کے عقیدے پر اس عقیدے کو باقی رکھیں. خصوصاً ہم لوگ 8ویں امام رضا علیہ السلام کل شام سے لے کے آج آپ لوگوں نے ان کی مجلس سے سنی ہوں گی کہ ان کا نام ہی فاطمہ. اور سمجھ لیں کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ شفیع روز رضا ہیں. تو دوسری بیوی جو ہم لوگوں کے اہل بیت میں سے مانی جاتی ہیں وہ 7ویں امام کی بیٹی، ان کا بھی نام فاطمہ ہے. اور ان کو معصومہ جو ہے ان کے پاپا نے لقب دیا ہے. انہیں سوچیں کہ 28 سال کی عمر میں ان کی شہادت ہوئی ہے. جیسے جناب زینب سلام اللہ علیہ کی شہادت ہوئی ہے. ہم سب جانتے ہیں جو گھر کے اندر انتقال کرتا ہے اس کو وفات کہتے ہیں. اور جو ظالم کا شکار ہوتے ہیں، تلوار کا گھاؤ ہو، جہاد کے میدان ہو تو اس کو شہادت کہتے ہیں. تو جناب سکینہ ہے ان کی شہادت ہوئی، جناب زینب ہے ان کی شہادت ہوئی. اسی طرح جناب معصومہ قم جو ہے تو ان کی شہادت ہوئی.
یہ اپنے وطن میں یہ بھی غریب الوطن تھے، مگر اور بہت زیادہ دونوں میں مشابہت ہے جناب زینب میں. جناب زینب نے کس طرح مقصد کربلا کو عام کیا. یعنی امام صلی اللہ علیہ وسلم جنگل تھا، کربلا کا جنگل تھا، اور یزید یہی چاہتا تھا کہ ایسے جنگل میں جہاں کے اوپر کوئی بستی نہیں ہے وہاں پر شہید کر دیں گے اور ہم وہاں سے نکل جائے گی ہماری فوج. کس کو پتا کہ کون آیا تھا، کون کر کے گیا، کیا کام کر کے گیا. مگر اللہ جس کا محافظ ہو اس کی کوئی چیز چھپتی نہیں ہے. یہ چیز یاد رکھنا ہے. انسان کتنا بھی پوشیدہ گناہ کرے گا اللہ ایک بار نہیں ظاہر کرے گا، 2 بار میں نہیں کرے گا، 3 بار میں نہیں کرے گا. جب 7 بار کرتا ہے تب اللہ اس کی گناہ کو عام کرتا ہے. مگر نیکی انسان کتنی بھی چھپا کے کرے گا اللہ اس کو عام کر دیتا ہے. ابھی پوچھا کیا تھا جب مولا کے پاس ایک شخص آیا تھا، کہا مولا میں نے ہاتھ چوری کی ہے، میرے ہاتھ کاٹ دیے. امام نے کہا تمہیں پہلی بار کی ہوگی. کہا نہیں مولا. بہت سے 70 عذر امام نے رکھے اس کے آگے. یعنی امام یہ چاہ نہیں رہیں گے وہ اقرار کریں، مگر اس نے ہر بار اقرار کیا. تو پھر امام کہتے ہیں یقیناً یہ تو نے اقرار کیا اور میں تجھے دنیا میں یہ سزا دے سکتا ہوں. تو سزا چنے گا تو وہ کہتا ہے کہ جو سب سے سخت سزا ہے وہ دیجیے، کیونکہ میں جانتا ہوں جو مجھے آپ یہاں سزا دے دیں گے اس کی سزا پھر مجھے آخرت میں نہیں ملے گی. یہ عقیدہ ہے یہ چیز. تو اسی طرح سے ہم سب جانتے ہیں کہ جب ایک شخص نے آ کے کہا کہ مولا میں نے گناہ کیا ہی نہیں تھا، تو امام نے یہ کہا کہ اگر تو نے پہلی بار کیا ہوتا تو کبھی بھی تیرا گناہ فاش نہیں، تو گناہ کا عادی ہے. تو یعنی فرق کتنا ہے چیزوں میں. یہ ساری چیزیں حکمتیں ہم لوگوں کو امام نے بتائی. تو معصومہ تم نے جیسے جناب زینب نے امام حسین علیہ السلام کے قتل کو، یزید کے ظلم کو، جب قافلہ چلا ہے قیدی صورت میں تھی. یعنی سوچیں کہ اگر خدا نہ خواستہ ہم پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو سب سے پہلے ہماری زبان ہی بند ہو جاتی ہے. بس رونا آئے گا، ہم اپنے آپ کو سوچیں گے کیا کر ڈالیں ہم. کوئی دعا کوئی بتائے گا، کوئی دعا نہیں ہوتی ہم لوگوں سے، کوئی مناجات نہیں کر سکتے. مگر جناب زینب وہ عاقلہ تھی، وہ عقیلہ بنی ہاشم تھی کہ خود ہمارے چوتھے امام کہتے ہیں کہ میری پھوپھی زینب کی اور اہل بیت کی عورتوں کی ایسے سفر میں بھی نماز شب قضا نہیں کی. کتنا انہیں اللہ کے دین پر باقی رہنے والی، اللہ کے دین کی اشاعت کرنے والی. تو جہاں جہاں قافلہ رکتا تھا وہاں وہ مقصد کربلا کو عام کرتی. یعنی ایک شیعہ کی یہ ذمہ داری ہے، ہم مجلسیں کرتے ہیں تو یہ ہماری ذمہ داری کہ ہم کیوں مجالس کرتے ہیں، کیوں ہم گریا کرتے ہیں، کیوں امام حسین علیہ السلام کی جو ہے تو ان دنوں میں ہم اہمیت کو، اس فرش ازا کو اہمیت دیتے ہیں، کیوں ذکر اہل بیت ہمارے لیے کرنا بہت ضروری ہے. یہ ساری چیزیں ہم لوگوں کو جاننا چاہیے. تو جس طرح سے جناب زینب نے مقصد کربلا کو عام کیا، اسی طرح سے ان جب 2000 میں مامون رشید نے ہمارے 8ویں امام امام علی رضا علیہ السلام کو مدینے سے مرد بلایا. 2000 ہجری میں امام کو جب بلایا گیا تو 7ویں امام تو ہمارے امام کی قید میں ہی زندگی گئی. ہارون رشید ملعون نے بہت امام کو سختیاں دی ہیں اور سب سے زیادہ اماموں میں اولادیں جو ہوئی ہیں وہ 7ویں امام کی ہوئی. اتنی قید میں رکھتا تھا کہ عام لوگوں سے ہمارا 7ویں امام مل نہیں پاتے تھے. اب سوچے 28 سال کی عمر میں ان کی شہادت ہوئی مگر ان کی شادی نہیں ہوئی. تو اب سوال ہوتا ہے نا کہ اہل بیت کے گھرانے میں تو رسول کی بیٹی کی 9 سال کی عمر میں شادی ہوئی، تو کیوں نہیں ہوئی جناب معصومہ ان کی شادی 28 سال کی عمر میں ہوئی. جس طرح سے اگر مولائے کائنات نہ ہوتے تو رسول کی بیٹی کی شادی نہیں ہو سکتی ہے نا. علی کفو تھے، علی علیہ السلام معصوم تھے، جناب سیدہ معصوم تھی، تو کفو سے کفو مل گیا تو شادی ہو گئی. معصومہ ان کی وقت میں کوئی ایسا تھا ہی نہیں کہ جس سے معصومہ کونن کی شادی ہو، اس لیے ان کی شادی نہیں ہوئی. سلوات بھی
دوسری وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ ایسے حالات تنگ تھے اہل بیت کے لیے کہ اگر کوئی اہل بیت کا چاہنے والا خالی زبان سے کہہ دیتا تھا کہ ہم چاہتے ہیں تو قتل کر دیا جاتا تھا، گھر لوٹ جاتا تھا. تو اب ایسے ماحول میں کون ہے بنی ہاشم کی لڑکیوں سے شادی کرتا، کون وہاں سے رشتہ جوڑتا؟ سوچے ایسے خراب حالات میں، ایسے برے ماحول میں رہتے ہوئے کس طرح کی اہل بیت نے زندگی گزاری ہے، کہ کس سخت زندگیاں تھیں ان کی، مگر انہوں نے اپنے مشن کو جاری رکھا. اسی لیے ہم لوگ اہل بیت علیہ السلام سے متمسک رہیں گے تو گمراہ نہ ہوں گے حدیث ثقلین کے مطابق. آج اگر انہوں نے جد و جہد نہیں کی ہوتی، آج انہوں نے محنت نہیں کی ہوتی، آج انہوں نے اذیتیں نہیں اٹھائی ہوتی، عام نہیں کیا ہوتا مقصد کربلا کو، تو کیا آج ہم کو مسجدیں ملتی، نماز ملتی، قرآن ملتا؟ کچھ نہیں ملتا. تو جیسے یزید اور امام حسین کے لیے کہا گیا کہ دو بادشاہوں کے درمیان جنگ تھی، تو جو عقل رکھتے ہیں انہوں نے کہا اگر بادشاہ ہوتے تو جیسے یزید سپاہی لایا تھا، ہتھیاروں کو لایا تھا، اسی طرح امام حسین بھی سپاہی لاتے اور جنگ ہوتی. مگر امام حسین علیہ السلام کے پاس تو جس کے پاس اگر تلوار ہے تو نیزہ نہیں ہے، کسی کے پاس زیرہ ہے تو سواری نہیں ہے. یعنی اتنے کم سپاہی تھے، اس میں 6 مہینے کے لے کے 90 سال کی صحابی. اگر جنگ کرنا ہوتی تو امام حسین علیہ السلام جنگ کے حساب سے آتے. خود امام نے کہا ہے جب شب عاشور جناب عباس کی تلوار لے کے توڑی تھی کہ عباس جنگ کا دن نہیں ہے عاشورہ، قربانی کا دن ہے. قربانی کیوں کی جاتی ہے؟ جس مشن کے لیے قربانی دی جاتی ہے، جتنی زیادہ قربانی ہوگی اتنی زیادہ اس کی مدت رہے گی. کیونکہ 11ویں امام نے بھی ہمارے وقت کے امام کی جس وقت عقیقہ کیا ہے، کہتے ہیں 200 سے 250 جانور انہوں نے ذبح کروائے. تو الحمدللہ اماموں میں سب سے زیادہ عمر طویل ہمارے وقت کے امام زمانہ تو جس وقت 200 ہجری میں مامون نے بلایا تو اب جو تھے لوگ کیا سمجھے، غیر شیعہ تو شیعہ، یعنی ان کو تو جو زمانے میں آیا کہیں گے، مگر اپنے جو شیعہ کم عقیدے کے تھے، جو معرفت نہیں رکھتے تھے، ان لوگوں کے ذہن میں بھی آیا کہ اب 8ویں امام جو ہیں تو اب ان کو بھی ریشمی گدے چاہیے ہیں، اچھے کھانے چاہیے ہیں، اچھے نئے ٹھاٹ باٹ چاہیے، اقتدار چاہیے. معاذ اللہ امام کو کس چیز کی کمی؟ امام اشارہ کریں تو جنت سے کھانے آ جاتے ہیں. امام اگر دیوار پہ ہاتھ رکھ لیں تو امام کو بہترین دودھ سے لے کے شہد کی نہریں آ جاتی ہیں. تو امام کو کس چیز کی کمی تھی؟ مگر جو کم عقیدہ ہے، جن کو معرفت نہیں کہ امام ہے کون، وہ لوگ یہ کہنے لگے. تو اب 201 ہجری میں ان کی بہن خاندان کے لوگوں کو 30-40 جوانوں کو یعنی بھائی بھتیجوں کو لے کے اور وہ مدینے سے نکلی. اب جہاں جہاں سے ان کا قافلہ چل رہا ہے، بالکل اپنی دادی جناب زینب کی تاثیر کرتے ہوئے لوگوں میں بتا رہے ہیں کہ دیکھو میرے بھائی کو مامون نے زبردستی بلایا، میرے بھائی نے کوئی عہدہ لینے سے انکار کیا ہے، وہ ولی عہد بنانا چاہتا ہے، میرا بھائی نہیں بننا چاہتا ہے. یعنی ہر جگہ ہارون رشید اور مامون رشید کے ظلم کو عام کیا، اتنا عام کیا کہ یہ ساوا کے مقام پر پہنچی تھی. تو پتہ چلا کہ مامون والوں کو یہ خبر لگ گئی کہ معصومہ جو ہیں تو وہ ہمارے ظلم کو لوگوں میں عام کریں. تو اس نے ان کے لشکر پہ حملہ کروا دیا. اب جب لشکر پہ حملہ ہوا تو کہتے ہیں ان کے فرد تھے 22 سے لے کے 30 لوگ جگہ کے اوپر شہید ہو گئے. تو گیا ایران وہ جانتا ہے وہاں پر مسلح ہیں، بتایا تھا یہ شہید ہیں. تو جناب معصومہ ان کی شہادت کو دیکھ کے، ان کے خون کو دیکھ کے ڈر گئی اور ان کی جو ہے ایسا صدمہ ہوا کہ وہ وہاں پر بیمار ہوئی. اب سوچیں کہ وہ وہاں سے بیمار ایسی ہوئی جب ان کی یعنی پہلے بے ہوش ہو گئی، تو وہیں سے قریب میں کے لوگوں کو بہت زیادہ اہل بیت سے محبت تھی.
انہوں نے دیکھا کہ غریب کی بیٹی آئی ہیں، یعنی ساتویں امام کی بیٹی آئی ہیں اور اس جگہ پر اس طرح حملہ ہوا ہے، تو وہاں کے شیعہ جو تھے تو آئے ہیں اور انہوں نے آ کے بیوی سے التجا کی، کہا بیوی ہمارے محلے میں چلیے، ہماری زمین پر چلیے، آپ کو وہاں پر کوئی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی۔ موسیٰ ابن خزرج وہاں کے بڑے زمیندار تھے، وہ خود سواری لائے ہیں اور مہار پکڑی اور کہا بیوی آپ اس پہ سوار ہو جائے، اور پھر بہت عزت اور احترام کے ساتھ میں اس جگہ پر جس کو آج قم کہتے ہیں وہاں کے اوپر بیوی 17 دن رہی ہے۔ یعنی اتنی زیادہ ان کی طبیعت ایسی ہو گئی تھی کہ انہی نے موسیٰ ابن خزرج نے ایک چھوٹا سا مکان، یعنی بہت چھوٹا سا تھا، سمجھ لیں کہ ہوگا شاید 5 بائی 5 بہت چھوٹا سا مکان، انہوں نے کہا کہ بس میرے لیے کافی ہے۔ 17 دن انہوں نے صرف اللہ سے مناجاتیں دعاؤں میں گزار دی، عبادت میں، اور 17 دن کے بعد ان کی شہادت ہوئی۔ اب یہاں پر ہم لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جناب معصومہ قم جو وہ زمین ہے جہاں کی زمین کو کبھی زلزلہ نہیں آیا، 8 کھڑکیاں ہیں جنت کی، یا 8 دروازے ہیں جنت کے، جو بھی آپ کہنے کھڑکی یا دروازے، 3 دروازے یا 3 کھڑکیاں جنت کی قم میں کھلتی ہیں۔ اللہ نے اس شہر کو اتنا بلند مقام دیا ہے کیونکہ جب وقت کے امام آئیں گے تو قم کے زیادہ تر لوگ امام کی ساتھ میں ہو جائیں گے، امام کی مدد کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اللہ نے اس زمین کو اتنا مرتبہ دیا ہے کہ ساری زمین کو زلزلہ آئے گا، پوری ورلڈ کی زمین کو زلزلہ آئے گا، مگر قم کی زمین پر زلزلہ نہیں ہے۔ تو اب دیکھیں وہ زمین معصومہ قم کی وجہ سے آج وہاں پر بڑے بڑے حوضہ ہیں، اور وہ حوضہ میں لوگ آج تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ آپ امام کی بیوی کے روضے میں جائیں گی، وہاں پر لوگ دیکھیں تو مطالعہ کرتے ہوئے ملتے ہیں۔ تو جو بیوی کے ارمان تھا، بیوی نے اس ارمان کو آج الحمدللہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ زائرین جاتے ہیں، اور جا کے ان کے روضے پر بڑے بڑے عالم دین بھی مسئلے نکالتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک عالم تھے، کہتے تھے کہ میں آیہ تطہیر کو پڑھ لیتا تھا، جو گہرائی سے اس کو جاننا میری سمجھ میں ہی نہیں آتا تھا۔ عالم تھے، کہنے لگے بس ایک دن میں نے استغاثہ کیا کہ بی بی میں آپ کی زیارت پہ آیا ہوں، جب زری کے پاس دیکھا بی بی میں مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، نہ میں دولت مانگنے آیا ہوں، نہ میں مکان مانگنے آیا ہوں، نہ میں کوئی چیز مانگنے آیا ہوں، مجھے آیہ تطہیر کو گہرائی سے جو اس کا حق ہے معلوم کرنے کا وہ علم مجھے دے۔ وہ کہتے ہیں اس کے بعد جب میں نے آیہ تطہیر کا کی گہرائی سے مطالعہ کیا تو وہ حقائق مجھے ملے کہ شاید 50 سال میں محنت کرتا تو وہ نہیں ملتا۔ تو کہاں کا یہ معجزہ ہے؟ یہ بیوی کا ہے۔ بیوی کے در سے ہم جو مانگیں الحمدللہ ملتا ہے۔ اس پر شہزا پر ہم لوگ بہت زیادہ نہیں، کچھ اور یعنی اہل بیت کی خاندانی فرد ایسی ہیں کہ 14 معصومین کے علاوہ ہم 15 تو کسی کو نہیں مانتے، مگر انہوں نے اپنے آپ کو ہر گناہوں سے، ہر رزق سے پاک و پاکیزہ رکھا، چاہے جناب زینب ہوں، چاہے شہزادی ام کلثوم ہوں، چاہے جناب عباس ہوں، معصوم تو نہیں ہیں، مگر کہیں پر بھی ہم لوگ سوچ سکتے ہیں کہ انہوں نے کبھی گناہ کا تصور بھی کیا۔ اسی طرح اہل بیت رسالت میں معصومہ قم ہے، کریمہ کا لقب باپ نے دیا ہے، کرم کرنے والی، یعنی ہم کو کیا چاہیے ہے ابھی ہم زری پہ جا کے مانگتے نہیں، اس کے پہلے ہی وہ ہم کو دے دیتی ہیں۔ یہ ہم لوگوں کو منزلت ملی ہے، تو ہم جب بھی صف اذا پر بیٹھیں تو یہ منزلت کس کی وجہ سے ملی ہے، یہ ہم کو عزت و شرافت کس کی وجہ سے ملی ہے، یعنی ہم کو ہمارے اہل بیت کی محبت کی بنا پر دنیاوی بھی نعمتیں ملنی ہیں، انشاءاللہ آخرت میں بھی ہم لوگوں کے لیے بلند مقام ہے، نجات ہے ہمارے لیے۔ یقیناً ہم کوشش کریں کہ بہت 3 دن رہ گئے ہیں بعض کے، پر شہزا 3 دن کچھ کوتاہی رہ گئی ہے تو میرے مولا ہماری کوتاہیوں کو معاف کریں۔ بس یہی کہیں گے کہ بی بی کم سے کم آپ کو موسیٰ ابن خزرج جیسے شخص مل گئے کہ جب وہ بیمار پڑی تو دیکھیں ان کے کمرے کو بیت النور کے نام سے آج یاد کیا جاتا ہے،
अब जब उनका इंतकाल यानी शहादत हुई तो जाहिर सी बात है गुस्ल किया गया, वहाँ की जो शरीफ पाक तरीन औरतें थी गुस्ल किया, कफन पहनाया, मगर कब्र में तो महरम रखता है। अब ये हुआ कि कौन इसको कब्र में रखे। बहुत बूढ़े शख्स थे कादिर नामी, ताकि आप जनाजा उतारें। वो और उनके अलावा उलमाओं ने कहा हम ये जिम्मेदारी नहीं ले सकते क्योंकि ये मासूमा है, ये काम महरम ही कर सकता है। उन्होंने इस्तिगासा किया कि मौला मुश्किल कुशाई कीजिए, मासूमा की कब्र में उतारना है। तो कहते तो बूढ़े सवार आए, बस वो आए हैं, उन्होंने बीबी को जनाजे को उठाया, कब्र में रखा, मिट्टी बराबर की, चले गए। कहते हैं वहाँ के लोग कि हम ये भी नहीं पूछ सके कि आप कौन हैं। यकीनन वो हमारे 8वें इमाम होंगे और हमारे 9वें इमाम होंगे। मैं कहूँगी उस इस्तिगासा पे एक बीबी को कब्र में रखना था तो भाई भी आया, भतीजा भी आया। सलाम सैयद सज्जाद जिसका बाबा बेगोर कफन जलती रेती पर दिनों पड़ा था, जिसके बाबा का सर नोके नेज़ा पर दयार ब दयार फिरता रहा। मेरा मौला यही तो गम था जब 11 मुहर्रम को कैदी बनकर चले थे तो मक्तल में जब लाशें देखे थे, जिस वक्त कैफियत ये थी कि अब दम निकल जाता। जनाब ज़ैनब ने कहा तो सैयद सज्जाद मर्दों में कोई बाकी नहीं है, क्या हालत है उनका। पूरी अम्मा जवान बेटा क्यों होता है, इसका जवान बेटा हो, उसका बाबा बेगोरू कफन जलती रेती पर हो, वो अपने बाबा को दफना भी नहीं सकता है। तो जनाब ज़ैनब ने कहा था सैयद सज्जाद गम न करो, यही तुम्हारे बाबा की कब्र बनेगी, बड़ा सा रोजा बनेगा, लाखों लोग आएंगे, जाहिर बनेंगे, अल्लाह जाहिरीन के दर्जे को बुलंद करेगा, आसमानी मलाइका आएंगे, तवाफ करेंगे और लोगों के लिए दुआ करेंगे। मैं कहूँगी मेरी बेटी ये दुआ भी कबूल हो गई। जिस वक्त जनाब ज़ैनब चौथे इमाम को तो तसल्ली दे रही है, मगर जब खुद भाई की रुखसत होती है तो यही कहती है भैया ये ज़ैनब किस तरह जिएगी। ज़ैनब कभी अपने भैया से एक पल को भी जुदा नहीं होती थी। उस ज़ैनब ने अपने भाई को शिमर के खंजर के नीचे भी देखा, किस तरह से नो के नेज़ा पे सर है, मगर जनाब ज़ैनब इतनी जैसा चाहते थे इमाम हुसैन उसी तरह जनाब ज़ैनब ने कार्य रिसालत कार्य इमामत को पूरा किया है। कि वही जनाब ज़ैनब है कि आज हमको ये मजलिसें दी, ये फर्ज कहते कोई आए ना आए, मगर जहाँ कहीं मजलिस होती है जनाब ज़ैनब कहती हैं अम्मा फिजा मेरी चादर ले आओ। अल्लाह जाने आज भी बीबी की चादर मातमदार आए हैं, मेरे हुसैन की मजलिस के लिए आए हैं, भैया पे रोने के लिए आए हैं। इस पर शहज़ा पर ज़ैनब आ जाती हैं, इस पर शहज़ा पर जब ज़ैनब होती है तो सकीना भी होती है। मेरा चौथा इमाम होता है, मेरे चौथे इमाम जब हम गिरिया करते हैं कहते हैं अगर किसी अज़ादार की आवाज़ निकल जाती है गिरिया में, अगर वो जोर से रोता है तो कहते मेरा इमाम घुटनियों के बल चलता हुआ उस अज़ादार के बाजू में जाता है और हाथ बुलंद करता है, परवरदिगारा ये करबला में नहीं था, इसने नहीं देखा किस तरह मेरे चचा जब बाबा को आवाज दी, मेरा बाबा ठोकरे खाता हुआ जा रहा था, किस तरह मेरे बाबा ने चचा के बाजुओं को उठाया है, इसने नहीं देखा। मेरे भैया अली अकबर के सीने में नेज़ा लगा, इसने नहीं देखा किस तरह मेरे भैया अली असगर के और तीर लगा है बाबा के हाथों पर, अली असगर था। मगर परवरदिगारा आज ये अज़ादार करबला के मसाइब सुन के रो रहा है, परवरदिगारा ये जो भी दिल में हाजत लाया है इसकी हाजत को पूरा कर दे। तो जहाँ जहाँ सैयद सज्जाद होते हैं ना
छोटी बहन सकीना साथ रहती है, सकीना साथ रहती है, हम सब जानते हैं। आज भी सकीना जिसको सबसे ज्यादा रिहाई की तमन्ना थी, एक रिवायत में 5 रबीउल अव्वल सकीना की शहादत है, जो सकीना बार बार जिंदान में यही कहती थी, फूफी अम्मा हम कब जाएंगे, हम कब रिहा होंगे, फूफी अम्मा यहाँ तो हवा भी नहीं आती है, यहाँ कितनी गर्मी है, दम घुटता है। वही सकीना कहती, कितना अंधेरा है यहाँ, डर लगता है। जब परिंदे उड़ते थे तो कहती थी कहाँ जा रहे परिंदे, क्या अपने अपने घरों को जा रहे हैं, फूफी अम्मा हम कब जाएंगे। जो बच्ची रोजाना बस यही कहती रही, आज भी वो बच्ची कैद जिंदान में, कब्र की तारीकी में है। जनाब रबाब जिंदगी भर धूप में बैठी हैं, जब तक जिंदा रही। जब भी कोई कहता बीबी छाई में आ जाए, कहती किस तरह आ जाऊं, मेरा वाली करबला में बेगौरों का अली असगर अली अकबर धूप में, मेरी बच्ची तन्हा तेरी कब्र में। कभी बीबियों ने ठंडा पानी नहीं पिया, ये वो बीबियां हैं कि जिस वक्त जनाबे सकीना अपने दामन को फैलाती है, तसव्वुर करें उसने कफन नहीं मिला है, उसी जले हुए कुर्ते, जिसका दामन जला हुआ है कुर्ता, वही कफन था। कहते दामन उठाती है और कहती परवरदिगारा, ये मेरा वो भाई है जो करबला से कूफा, कूफा से शाम, दरबारों बाजारों में फिराया गया, तुझसे कोई दुआ नहीं मांगी, आज एक अदाकार के लिए दुआ मांग रहे हैं, परवरदिगार इसकी दुआ को कबूल कर ले। मेरे मौला, हम सब यहाँ आए पुरसा देने, बहुत अज़ा के फर्ज उठने वाले हैं, हम सब तो फर्ज अज़ा बढ़ा देते हैं, मगर जरा सा मदीने वालों को याद कर लें। एक बेटी साथ है हुसैन की, जिस पर इतने मसाइब गुजरे, मगर एक बेटी आज भी मुंतजिर है, मेरा बाबा आएगा, अली अकबर को भेजेगा, मेरा चचा आएगा। जैसे ही बशीर मदीने में आया है, जैसे ही सुगरा को खबर मिली, कहती नानी उम्मे सलमा जल्दी चलिए, मेरा बाबा आया है, काफिला आ गया है। देखिए नानी, अब मैं चल के बाबा से कैसा रूठूंगी, शिकायत करूंगी, बाबा मुझे मनाएंगे। नानी उम्मे सलमा जल्दी चलिए, अब जो आया क्या देखा, काला अलम है, कुछ बीवियां बैठी हैं, कहाँ है मेरी फूफी अम्मा, फूफी ज़ैनब कहाँ है। जनाबी ज़ैनब ने देखा, फूफी अम्मा ये क्या हाल, क्या तू नहीं पहचानेगी सुगरा, का मेरा बाबा कहाँ है, का तेरा बाबा शहीद हो गया, मेरा चचा कहाँ है, क्या वो भी नहीं आए, बाजू कटा के सो है, मेरा अली अकबर का सुगरा समझ ले, सिवाय सैयद सज्जाद के कोई नहीं आया। उस वक्त सुगरा एक एक कोदू को देखने लगी, क्या देखती है, अरे अली असगर तो आया, क्या वो भी शहीद हो गया, क्या फूफी अम्मा क्या फौजी खैमे में आ गई थी, क्या नहीं असगर जिहाद के लिए गया था, मगर सुगरा फौजी खैमे में आई नहीं, खैमों को लूटा गया, जलाया गया, हमारे बाजू बंधे, सर से चादरें थी, हम तैयार बतैयार फिराए गए। सुगरा कहती है मेरा भैया सज्जाद कहाँ है, का जिससे आड़ करके आई है, जो दरवाजे पे बैठा है। अब जो सुगरा ने देखा 23-24 साल का भैया असा का सहारा लिए, शाल ओढ़े, आगे भाई के गले लगी, आए भैया क्या मुसीबत गुजर गई, बहन भाई गले लगे, सुगरा ना पूछो जुल्म है, बाबा ने पैगाम भेजा
وقت نے ساتھ نہیں دیا، اس لیے اکبر و عباس کو لینے نہ بھیج سکا۔ پروردگار ہماری مجلس نظرانی کو قبول کر لے، امام وقت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، ہمیں کوئی غم نہ مالا
ए